کتنے افسوس کی بات ہے، نہ ہمیں ہماری منزل کا پتہ ہے، نہ منزل کے راستے کا کچھ علم ہے۔ ہماری کامیابی وہاں پہ ٹھہری ہے جہاں صبح اٹھ کر کوئی دکان کی طرف بھاگے، کوئی اپنے تعلیمی ادارے کی طرف بھاگے ڈگری لینے کے لیے، اور ذہن میں یہی ہے کہ زندگی سیٹل ہو جائے۔ اس کی عمر 20 25 30 40 50 ہو چکی ہے، 60 سال بعد اس نے مر جانا ہے، اوسطن عمر یہی ہے۔ اصل چیز بھلا بیٹھا تھا، اس کی کامیابی کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ جس کو منزل کا علم نہیں ہے نا، وہ بیکار زندگی گزار رہا ہے۔ جسے روزانہ اٹھ کر یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ میں نے آج کرنا کیا ہے، میری روٹین کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ کے قرآن نے تو وہ کامیابی ظاہر کر دی ہے، وہی راز ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے ساتھ ایک بات کہی، اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یاد رکھنا یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ منزل کا پتہ ہونا انسان کی اصل کامیابی سکسس ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ میں کہاں پہنچوں گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا کوئی بھی نبی جس کا صحابی ان کی جماعت، آپ دیکھیں ذرا ان کو پڑھ کر، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی نبی سولی چڑھ گیا، کوئی شہید ہو گئے، کوئی نبی قید میں چلے گئے، کوئی نبی سفروں میں زندگی گزار دی، کسی نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، کسی کو بادشاہت دی اللہ نے، وہ پھر بھی اپنی منزل نہیں بھولا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ کیا وہ حسین نہیں تھے یا وہ قیمتی نہیں تھے؟ اللہ کہتے ہیں اس روح زمین پر سب سے پاک جسم اور جو قیمتی ہے نا انسانوں میں، وہ پیغمبر ہیں، ان کے درجات ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں، ان کے رتبے اعلیٰ ہیں، رسول ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منزل سکھا کر گئے، یہ تو حقیقت ہے۔ ہم نے کہیں جانا ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم نے کہیں سفر کرنا ہو، یعنی لاہور میں جہاں ہم رہتے ہیں یا کسی بھی شہر میں، میں لاہور کی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اگر اسلام آباد جانا ہے، بھیرا انٹرچینج آتا ہے، بڑا پیارا ہے، وہاں پہ آپ کو ہر برانڈ ملتا ہے، کھائیں پیئیں، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ رکے، گاڑی رکتی ہے وہاں پر۔ کبھی سوچا آپ نے وہاں 2 گھنٹے کیوں نہیں رکا جاتا، آدھا دن کیوں نہیں گزارتے لوگ؟ حالانکہ ہر چیز وہاں اویلیبل ہے، برانڈ ہے، کھانے ہیں، سٹنگ ایریا اچھا ہے۔ گاڑی پہ جو شخص بیٹھا نا، کسی بھی فیصل موور ہے، ڈیوو ہے، وہ 15 20 منٹ فریش ہو کر گھومے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرنے لگے گا نا، وہ گاڑی والے کو آواز دے گا، بھائی کتنی دیر ہے؟ اگر 40 منٹ گزر جائیں تو وہ غصے سے بات کرے گا، وہ بھائی میں نے جانا ہے، اتنی دیر گاڑی کیوں روکی ہوئی ہے؟ کوئی کسی سے کہے نا کہ بھائی یہاں بیٹھ جاؤ یار، اچھی جگہ ہے، تمہیں کھانا دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، جو چاہیے آپ کو، وہ کہتا نہیں پایا، منزل پہ جانا، جہاں کی ٹکٹ لی ہے۔ کیونکہ جن کو منزلوں کا پتہ ہوتا ہے نا، راستے جتنے بھی حسین درمیان میں، وہ رکا نہیں کرتے ہیں۔ آپ پہاڑوں کی سیر کرنے جاتے ہیں، راستے میں جتنے بھی حسین پہاڑ ہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، آگے والی جگہ چاہے پیاری نہ ہو۔ یہ میں مثال اس لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے، میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے، اللہ نے اسے بھیجا، وہ آتا ہے ایک درخت کے نیچے، تھوڑی دیر رکتا ہے، جو بھی کھانا پینا سانس لیا، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد، اپنا آرام کرنے کے بعد، وہ اپنا سامان اٹھا کے منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ مجھے اللہ نے دنیا میں صرف اتنی سی مدت کے لیے بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا اللہ نے کسی کو دینی ہوتی نا، تو سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا رزق کی نیت سے، رزق اگر نمازوں سے جڑا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ 3 دن تک گھر میں چولہا جو نہیں جلتا تھا نا، ایسا نہ کرتا۔ اگر آپ کی زندگی، آپ سمجھتے ہیں ترقی میری صرف اس اللہ کو ان چیزوں سے نہ جڑا کریں، روٹی کپڑے مکان کے ساتھ، کیا کافروں کو نہیں دیتا؟ وہ آپ سے بہتر شاید زیادہ کما رہے ہو۔ ایلن مسک جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا داروں کو میں نے سب کچھ دے دیا، اللہ نہیں ہے ان کے پاس۔ مومن کے پاس اس کی منزل ہے، اس کا اللہ ہے۔
قرآن میں کیوں کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟